یہ ایچ بلاک لائبریری دا ہب ہے. بہت ہی زبردست قسم کی بلڈنگ ہے یہ. آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں جب ہم پہنچے تو ہمیں ایک پاکستانی ریسرچ فیلو سلمان بھائی ملے. تو سلمان بھائی السلام علیکم. یہ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں انہوں نے آ کر پی ایچ ڈی کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا اور ادھر کا کیا ڈفرینسز ہے. یہ ادھر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو یہ بیٹر نہیں ہے کہ ہم اسکالرشپ لے کے فری کی ایجوکیشن، ایون یہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی اور ہر ریجیکشن کے پیچھے ایک لیسن ہوتا ہے. ان کا ایک بہت بڑا ویب سائٹ ہے jobs.ac.uk. وہاں پہ آپ اسکالرشپ کے پی ایچ ڈی کے سارے پوزیشن دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نکلا ہوں پاکستان سے، میں نے صرف ٹکٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایجوکیشن پہ کبھی پیسے نہیں لگائے، ایون ارن کیے ہیں، مجھے ملتے ہیں. پاکستان کا ایک ایک بچہ ایک ایک گاؤں سے نکلے، ایک ایک گلی سے نکلے، ایک ایک شہر سے نکلے اور یو کے، یو ایس اے، کینیڈا اور دنیا کے ہر بڑے ملک میں جو ہمارا خواب ہے، جن میں وزٹ کرنا، جن میں رہنا ہمارا خواب ہے، اس میں جا کر ایجوکیشن حاصل کر سکے. And then I got another scholarship to do a PhD at Oxford Brookes University doing AI and autonomous driving. ہم لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیمپس کے بالکل پاس پہنچ چکے ہیں. اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا بورڈ جو ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی ہے. بلاک کا نام لکھا ہے، اسٹاف پارکنگ لکھا ہوا ہے، اسکول آف انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹنگ اینڈ میتھمیٹکس. یہاں پر جو اسپیشل پڑھایا جاتا ہے وہ یہ والے سبجیکٹس ہیں، اور بزنس بھی یہاں پر پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کافی زیادہ کورسز بھی ہوتے ہیں بروکس یونیورسٹی میں، اور ان کا بہت زیادہ وسیع ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے. تو یونیورسٹی میں ہم لوگ جیسے ہی پہنچ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے گاڑیاں بہت زیادہ پارک ہیں. یونیورسٹی آج بزی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری سٹاف کی یا پھر اسٹوڈنٹس کی ہوں گی. تو ریسیپشن کے سیکشن کے پاس ہم لوگ پہنچے، وہاں سے ابھی ہم پرمیشن لیں گے. چلتے چلتے ہم ایک بورڈ کے پاس پہنچے. یہ ایچ بلاک لائبریری دا ہب ہے. ایم بلاک میں ہال آفس ہے، اے بلاک میں ریسیپشن ریزیڈنسیز ہیں، ڈی بلاک میں ریزیڈنسیز ہیں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر موجود سارا کچھ چیزیں ہاسٹل وغیرہ اندر ہی ہیں اس کیمپس کے. بہت ہی زبردست قسم کی بلڈنگ ہے یہ. آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں جب ہم پہنچے تو ہمیں ایک پاکستانی ریسرچ فیلو سلمان بھائی ملے. تو سلمان بھائی السلام علیکم. میں ان کا تھوڑا سا آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں. یہ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر اسلامیہ کالج پشاور سے نکلتے ہوئے آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں انہوں نے آ کر پی ایچ ڈی کی، اور اب یہاں پر ایک بہت ہی اچھی پوسٹ پر ریسرچ فیلو ہیں. یہ بہت ہی ماشاءاللہ نائس آدمی ہیں. ان سے ملاقات ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے تاکہ یہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ پاکستان اور یو کے میں ایجوکیشن کے کیا ڈفرینس ہے اور کیسے کیسے مواقع مل سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو عرب بھائی بتائیں، آپ پوچھیں. جی فرسٹ آف آل ایز یوزول السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. آج ہم گپ شپ لگائیں گے سلمان بھائی کے ساتھ. سلمان خان ان کا نام ہے. میں تو کافی عرصے سے ان کو جانتا ہوں، لیکن راشد بھائی کی آج ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو آج ایک گپ شپ لگائیں گے سلمان کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا اور ادھر کا کیا ڈفرینسز ہے. یہ ادھر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں.
تو یہ اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے. سلمان بھائی السلام علیکم. آپ ہمارے ویوز کو تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ ادھر کب آپ آئے ہیں, پشاور میں آپ کیا کرتے تھے, آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہے, تاکہ ہمارے ینگ جنریشن جو ہے وہ آپ کو دیکھیں اور فالو کریں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی تو میں نے انیشیل جو بیسک تعلیم ہے وہ پشاور سے حاصل کی. گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج ایک گورنمنٹ کالج تھا, وہاں سے FSc کی. اس کے بعد میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور میں گیا, وہاں سے بیچلر کیا. بیچلر ہونے کے بعد میں اسکالرشپ پہ ساؤتھ کوریا چلا گیا. تو ساؤتھ کوریا سے میرا ماسٹر ہے. ساؤتھ کوریا سے ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں UK آیا PhD کے لیے, اور میرے یہاں 4 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں یہاں UK میں. پہلے PhD کی اور ریسنٹلی مطلب 1-2 مہینے پہلے PhD کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے الحمدللہ یہاں سیم لیب میں ایز اے ریسرچ فیلو جو پوسٹ ڈاک کہتے ہیں وہ پوزیشن جوائن کر لیا. تو آپ کا جو تھوڑا سا جو جرنی ہے ادھر کی, آپ بتائیں کہ راستے میں کیا کیا پرابلمز آپ کو آئی ہیں, کوئی ڈیفیکلٹیز آپ کو ہیں, چیلنجز تو ہوں گی, وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ گھبرانا نہیں ہے بندے کو, کم از کم محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ریوارڈ دیتے ہیں. آپ کی یہ جرنی ہے اس کو دیکھ کر وہ آپ کو فالو کریں, ایک پازیٹیو جی آپ ہمارے رول ماڈل ہیں. انشاءاللہ اس طرح ہے کہ چیلنجز ہر چیز میں ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ چیلنجز ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے اپنا پاتھ نہیں چھوڑنا. مطلب پاتھ نہیں چھوڑنا, آپ نے ہر وقت محنت کرنا ہے, اور جو بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ ہے کہ دیر آئے گا سویر آئے گا, لیکن آئے گا ضرور. آپ نے اپنے مشن پہ فوکس کرنا ہے. میرا مشن ہے کہ فار ایگزامپل سب سے جو بڑا ہے, میں یوتھ کو کہنا چاہوں گا, پاکستان کے حالات اس طرح نہیں ہے کہ ہم ہر وقت وہاں رہیں. تو یہ بیٹر نہیں ہے کہ ہم اسکالرشپ لے کے فری کی ایجوکیشن, ایون یہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, اسکالرشپ کی ایجنسی آپ کو سپورٹ کریں گی, بہت ہے. جائے باہر ملکوں میں اور باہر سے پاکستان کو سپورٹ کریں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے, اور تعلیم حاصل کر کے فوکس کرے اسکالرشپ پہ. یہ سب سے بڑی ایڈوائس ہے یوتھ کو. اسکالرشپ آپ کو نہیں مل رہی, یہ کوئی بات نہیں ہے, آپ نے ٹرائی کرنا ہے. ایز میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور ہر ریجیکشن کے پیچھے ایک لیسن ہوتا ہے, اس سے سیکھیں. اگر آپ ریجیکٹ ہو گئے ایک دفعہ تو یہ نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی, آپ پھر نہیں کر سکتے. ہر ریجیکشن کو ایز اے پازیٹیو پوائنٹ لے اور اس سے موٹیویشن لے کہ میں کیوں ریجیکٹ ہو گیا, اور دوسری دفعہ وہ غلطی ریپیٹ نہ کرے. تو یہی ایک سب سے بڑا لیسن ایڈوائس میں دے سکتا ہوں اس شارٹ ٹائم میں. سلمانہ بھائی آپ یہ بتائیں مجھے کہ پاکستان میں جو کنسلٹنٹس ہیں لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں, تو آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کی کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ بندہ خود سے اپلائی کر سکے اور اس میں کامیابی مل سکے؟ اس میں کتنے چانسز ہیں, کتنے % چانسز ہیں, آپ بتائیں. اس طرح ہے کہ ہم جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں نا, میں سب کو کہوں گا کہ کبھی بھی ان کے جال میں نہ پھنسے اور نہ جائیں. یہ سب کچھ آن لائن ہے. ان کا ایک بہت بڑا ویب سائٹ ہے jobs.ac.uk, وہاں پہ آپ اسکالرشپ کے PhD کے سارے پوزیشن دیکھ سکتے ہیں. ایک ادر ایڈوائس جو میں دوں گا کہ آپ کے یہاں یورپ میں UK میں ماسٹرز کے اسکالرشپ پوزیشنز بہت زیادہ کم ہیں, تو آپ ٹرائی کریں وہاں کنٹریز جہاں پہ آپ کو ماسٹرز اور مطلب لو لیول کے اسکالرشپ ملتے ہیں, فار ایگزامپل ساؤتھ کوریا, چائنا, وہاں سے کمپلیٹ کر کے آپ ایزیلی یورپ US ان کنٹریز میں موو ہو سکتے ہیں PhD کے لیے. وہاں کی فیس جو ہے ساؤتھ کوریا اور یہ جو چائنا وغیرہ ہے, وہ ان کی فیس جو ہے وہ تو ظاہر کمپیریٹیولی کم ہوگی نا ادھر سے. کوئی فیس نہیں ہے, وہ الٹا آپ کو پیسے دیں گے منتھلی. اچھا, یہ تو میرا خیال ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. اس طرح ہے نا, اس کو کہتے فلی فنڈڈ اسکالرشپ. میں جو روٹ پہ آیا ہوں, میں نے صرف بیچلر میں اپنی فیس دیے ہیں, اس کے بعد میں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی اور الٹا اسٹائپینڈ بھی لیا ہے. مطلب وہ مجھے سپورٹ کرتے کہ میں اپنے فائنینشیل جو ہے رینٹ پورا کروں, فوڈ پورا کروں, اتنا وہ آپ کو پے بھی کرتے ہیں, ایجوکیشن بھی کرتے ہیں. مطلب آپ اس طرح کے اس کے پروجیکٹ میں انوالو ہوتے ہیں. ایک ٹائپ کا آپ اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور اس سپروائزر کے ساتھ یا پروفیسر کے ساتھ جاب بھی کرتے ہیں. آپ کو کوئی پیسہ نہیں. ایون جو آپ فرسٹ ٹائم میں نکلا ہوں پاکستان سے, میں نے صرف ٹکٹ لیا تھا, ٹکٹ کے پیسے تھے, اور اس کے بعد میں نے ایجوکیشن پہ کبھی پیسے نہیں لگائے, ایون ارن کیے ہیں, مجھے ملتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی خرچے کے ایک اچھی ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن بھی حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کو الٹا وہ لوگ پے بھی کرتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے لیے؟ ایگزیکٹلی اس کو کہتے ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ. اس پہ ہم ایک الگ سیشن بھی کر سکتے ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ کیا ہے, کیونکہ 2-3 منٹ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. لیکن بیچلر ہونے کے بعد صرف فوکس کرے فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ. یہاں پہ یورپ میں بھی بہت زیادہ ہے, فار ایگزامپل یو کے میں ایک ہے کامن ویلتھ ہے, یورپ کا ہے ایرسمس ہے. تو ان سب پہ فوکس کرے اور ایک اسکالرشپ حاصل کر کے باہر جائے. باہر جانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے فیس دینا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ فل سیلف فنڈڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. آپ نے جاب فائنڈ کرنا ہے, آپ نے فیس جمع کرنا ہے, اپنے فائنینشیل کرائسس کو پورا کرنا ہے. مطلب یہاں لیونگ اتنی ایزی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ اسکالرشپ پہ ہوتے ہیں, سب آپ کا یونیورسٹی پے کرتی ہے, مطلب فنڈنگ ایجنسی, الٹا آپ کو خرچہ بھی دیتی ہے جس سے آپ اپنا رینٹ اور فوڈ کور کر سکتے ہیں. تو ویورز یہ ہیں سلمان خان بھائی جو کہ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی میں بروکس یونیورسٹی میں انہوں نے ایک نام بنایا اور پوری پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کو ریسرچ فیلو کی ایک جاب بھی آفر کی گئی جس پر ابھی یہ وہ جاب کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک دن ہمیں ٹائم دیں گے اور ہم لوگ آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ حاصل کرنے کے پورے طریقے جو ہیں وہ بتائیں گے وداؤٹ اینی کاسٹ. ہمارا آپ نے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے آپ وہ بیل کا بٹن لازمی دبائیے گا, کیونکہ جب بھی یہ ولاگ آئے گا سلمان بھائی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ٹائم دینے والے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ ایک ایک گاؤں سے نکلے, ایک ایک گلی سے نکلے, ایک ایک شہر سے نکلے اور یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اور دنیا کے ہر بڑے ملک میں جو ہمارا خواب ہے, جن میں وزٹ کرنا, جن میں رہنا ہمارا خواب ہے, اس میں جا کر ایجوکیشن حاصل کر سکے اور اپنے والدین کا سہارا بن سکے, اپنی فیملی کا, اپنے ملک کے لیے ایک فارن ریزرو بھی حاصل کر سکے. تو اس کے لیے ہم سلمان بھائی کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ یہ انہوں نے ایک پرومس کیا ہے چھوٹا سا کہ بہت جلد یہ ہمیں ایک پورے بلاگ کا ٹائم دیں گے جس میں ہم لوگ آپ کو پورا سمجھائیں گے بھی. جی ایسا ہی ہے سلمان بھائی؟ انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ولاگز ہیں یہ صرف ویوز کے لیے ہم نہیں کرتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نالج شیئر کرنا ہے, چاہے وہ دینی نالج ہو, دنیاوی ہو, ایجوکیشنل ہو, جو بھی ہو. تو اگر آپ تھوڑا سا جسٹ ان میں بی 30 سیکنڈز 1 منٹ پشتو میں اپنے جو پختون بھائی ہیں ان کو ایک پیغام دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ جانا ہے یا یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں جانا ہے تو بہت ساری رقم کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو, یا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو, بیک گراؤنڈ, یہ جو چیزیں ہیں. لیکن آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ تھا اور وداؤٹ اینی بیکنگ فرام اینی پولیٹیکل پارٹیز یا یہ آپ ادھر پہنچ گئے ہیں. تو جسٹ مے بی 30 سیکنڈز 1 منٹ میں آپ ایک پشتو میں اپنے پختون بھائیوں کو ایک پیغام پلیز دو. صرف سمپل میسج ہے, بلیو ان یور سیلف. پزان باندھی یقین ساتھی, اپنے آپ پہ بلیو رکھو. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی نہ کہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی آدمی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. سب کر سکتے. اگر میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں؟ ہر کوئی کر سکتا ہے, ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. تو نیور لوز ہوپ. دیٹس اٹ. دیٹس دا سمپل میسج. ٹھیک ہے سلمان بھائی, بہت مہربانی آپ کا ٹائم دینے کا, تھینک یو ویری مچ. جو ہمارے برٹش اوورسیز پاکستانیز ہیں جو چاہے ادھر رہ رہے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں ہیں, تو ان کے لیے ایک میسج ہے, ایز سلمان بھائی سیڈ, ڈونٹ گیو اپ, بلیو ان یور سیلف, اسٹے کمیٹیڈ, اینڈ ایز لانگ ایز یو آر پیشنیٹ اباؤٹ وٹ یو ڈو, you will succeed with the blessing of the Almighty and the du'as that you get from your parents. So please stay tuned to our channel. Very soon we'll have a full vlog with Salman Khan with regards the scholarship, and hopefully you will benefit from this, and without wasting money on these so-called consultants and agents in Pakistan to get here, we'll help you. Thank you very much and stay blessed. جی ہم لوگ یہاں پر ایک فلسطینی بھائی سے بھی ملے جو یہاں پر ہی ایجوکیشن حاصل کر کر یہاں ہی ایک جاب کر رہے ہیں. یہ بھی ایک کامیابی کی داستان ہے. عارف بھائی ان کے ساتھ بات کریں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل بھی ہوگی اور ایک اچھا سبق بھی ہوگا اس میں. Again, Assalamu alaikum to all my viewers. Just wanted to have a quick chat with this brother here, Brother Az from Palestine. This conversation is nothing to do with the politics. We'll do a separate vlog on that inshallah at some stage. This is just about this brother and his journey
in a nutshell, how he got to England and what he does here, and a final message from him, maybe in English or Arabic, to his brothers and sisters back home. So, Assalamu alaikum, brother. Assalamu alaikum. Could you just please give a brief outline of what you do and when you came to this country, so that your brothers can follow you? Assalamu alaikum, everyone. So, I'm from Palestine originally. I started studying mechanical engineering in Jordan by having a full scholarship, and then I was excelling there. So, I had another scholarship doing a master's in robotics at King's College London here, and this was my first way to come here. Again, I also excelled doing the masters. I got the prize for the best overall performance, and then I got another scholarship to do a PhD at Oxford Brookes University doing AI on autonomous driving. Between those degrees, I worked at Palestinian universities as a TA. I worked at like big international companies like Amazon and other biomedical engineering companies. I applied AI in different fields, healthcare, financial applications, etc. I actually was motivated from a young age because I lived in a refugee camp in Palestine, and thanks to Allah and also my mother, she influenced me to always like shoot high and aim for big things, and have believe in yourself and always like practice, because a lot of skills we don't born with them, but we acquire them during life. So, what's the major difference you found from life in Palestine to life in the UK? I would say things are related to some politics, because in Palestine things are really tough, and for example, movement and transportation. I lived in West Bank, and you cannot move using the car for 5 minutes without a checkpoint, and like being interrogated and where are you going, etc., and being harassed by the occupation. But here you can drive for like 6 hours without anyone stopping you or asking you anything. So that's a big difference. Yeah. Brother, thank you very much for this message. And just finally, in Arabic, if you want to say, just to your Arab brothers back home and all over the world, we all know what's going on at the moment. We'll do, inshallah, a separate vlog with regard to that. But maybe 30 seconds, just a message to all our Palestinian brothers and sisters back home to stay. I mean, I know it's easier said than done. They're facing a lot of hardship. But whatever motivation you can give them through your message, please do so in Arabic. Yeah. Again, السلام عليكم. راح أحكي بالعربي. يعني أنا عشت هناك، فبعرف قديش الوضع صعب هناك، بس إنه يعني الحمد لله كل شيء مكتوب لغرض ولهدف، ويعني كل شيء يعني بنمر فيه لسبب، وإن شاء الله إنه كل اللي بنمر فيه يكون لطريق التحرير. و يعني بحب أحكي للشعب الفلسطيني اللي أنا طبعا جزء منه، إنه أنا عشت هون وشفت قديش إنه العالم منتبه للقضية الفلسطينية، وقديش إنه الشعب شعوب العالم كلها بتنتبه، بس الحكومات مختلفة. Thank you very much, brother. And we hope, inshallah, things improve in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala help us all. Inshallah. And it's been a pleasure to speak to you. You're a great motivation to everybody, and especially your Palestinian brothers and sisters. Thank you. Thank you very much for your time, and we'll Thank see you you. soon. ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के मेस हॉल में हम लोग पहुँचे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ये इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरनेट के लिए है। ये आप कोई मीटिंग करना चाहें उसके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कैंटीन है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। आज अभी स्टूडेंट्स आए नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन ये है अभी टीचर्स मेस। यहाँ पर आकर हमें भी जो ब्रिटिश स्टाइल का खाना वही खाना पड़ा, क्योंकि ये एक इनके यहाँ पर एक हेल्दी फूड इसी को कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के जो मेस हॉल है उसमें हमने कैंटीन से ये खाना, Jacket potato with beans. जैकेट पोटैटो विद बीन्स, आरफ भाई खा रहे हैं और मैं भी शुरू करने लगा हूँ इंशाअल्लाह ताला।